یہ زمین پر سب سے زیادہ ناپسند کی جانے والی جگہ ہے، ایک ایسا ریگستان جو انسانی زندگی سے بالکل خالی ہے۔ باوجود اس کے پھر بھی یہاں ایک انجینئرنگ کا شاندار نمونہ بنایا جا رہا ہے جو اپنے آپ میں کسی عجوبے سے کم نہیں۔ چلی کے ایٹاکاما ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ سمندر سے 10,000 فیٹ اونچے پہاڑ کی چوٹی پر دنیا کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ لیننگ ٹاور آف پیسا سے بھی 40% اونچا یہ ٹیلیسکوپ جب بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ ہمارے یونیورس کے دور دراز کے پلینٹس کو ہماری آنکھوں کے مقابلے میں 5200 گنا زیادہ قریب سے دیکھ سکے گا۔ اس ٹیلیسکوپ کی امیجز ہبل ٹیلیسکوپ کی امیجز سے 15 گنا زیادہ شارپ اور کلیئر ہوں گی۔ پھر زمین کی سب سے خشک جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ بنانا کسی عجوبے سے کم نہیں۔ ایٹاکاما ڈیزرٹ انٹارکٹیکا کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا خشک ترین ایریا ہے، جہاں کچھ ایسے ایریاز بھی پائے جاتے ہیں جہاں ابھی تک بارش کی ایک بوند بھی نہیں پڑی۔ یہ ٹیلیسکوپ دنیا میں ٹائم میں پیچھے جا کے اس یونیورس کے سب سے پہلے گلیکسی، سٹارز اور پلینٹس کو کیسے دیکھ سکے گا؟ زمین جیسے دوسرے پلینٹس کو ڈھونڈنے میں سائنٹسٹ کی یہ ٹیلیسکوپ کیسے مدد کر سکے گا؟ اور سائنٹسٹ اور کنسٹرکشن انجینئرز کو اتنی بلندی پہ اتنے بڑے شاہکار کو بنانے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ انفومیٹری کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چلی کے اس خطرناک ایٹاکاما ڈیزرٹ میں جس منصوبے کی بنیاد رکھی جانے لگی اور اس کے لیے پہاڑ کی چوٹی کو فلیٹ بنانے کے لیے ایکسپلوزیو سے چوٹی کو اڑایا گیا تو اس وقت پہاڑ کی کور کو بھی نقصان پہنچا۔ پتھروں میں کریکس پڑ گئے اور جگہ جگہ سے چٹانیں اندر دھسنے لگی۔ اس طرح جب بھی مشینری کام کرتی اور وائبریشن ہوتی تو پھر جگہ جگہ سے مٹی اندر دھنستی اور پھر سے سنک ہول بننے لگتے۔ اس مسئلے سے دو ہاتھ کرنے کے لیے انجینئرز نے ڈرلنگ کی مدد سے ہول کیے اور سارے پروسیس کو سٹیبل کیا۔ ان ہولز کو پھر سے مٹی سے بھر کے دوبارہ زمین کو ہموار بنایا۔ اس سارے پروسیس کو کرنے میں 5 سال لگ گئے۔ اگلا مرحلہ تھا ELT یعنی ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ کی فاؤنڈیشن ڈالنے کا، لیکن یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا کیونکہ جس جگہ فاؤنڈیشن ڈالی جانی تھی اس جگہ زلزلے یعنی ارتھ کوئک کا آنا ایک عام بات تھی۔ ٹیلیسکوپ کے سب سے مہنگے حصے یعنی ڈوم کو ارتھ کوئک سے بچانے کے لیے اس فاؤنڈیشن اور ڈوم کے درمیان کئی درجن ہائیڈرولک شاک ایبزاربر لگائے گئے جو ارتھ کوئک کے جھٹکوں کو ٹیلیسکوپ کے ڈوم یا پھر اس کے اندر لگے مرر تک نہیں پہنچنے دیتے۔ 2023 میں فاؤنڈیشن کا کام مکمل ہوا۔ اگلا مرحلہ تھا ٹیلیسکوپ کو نصب کرنا۔ تو وہاں روڈ کا نیٹ ورک پہلے سے موجود تھا کیونکہ ELT یعنی ایکسٹریم لارج ٹیلیسکوپ سے 20 کلومیٹر دور ویری لارج ٹیلیسکوپ یعنی VLT پہلے سے نصب تھی۔ وہاں پہ کچھ روڈز پہلے سے دستیاب تھے، انہیں کو تھوڑا سا لمبا کر کے ELT کی فاؤنڈیشن تک پہنچایا گیا۔ ELT کو دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ بنانے میں اہم کردار ہے اس کے مرر کا، جو کہ 39 میٹرز بڑا ہے، جس کو 800 چھوٹے چھوٹے مررز کو جوڑ کے بنایا گیا ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کا مقصد اس کائنات یعنی اس یونیورس میں یہ ڈھونڈنا اور پتہ لگانا کہ ہمارے علاوہ بھی کیا کوئی مخلوق ہماری طرح کسی دوسرے پلینٹ کے اوپر زندگی بسر کر رہی ہے، یا پھر زمین جیسا کوئی اور سیارہ اس یونیورس میں موجود ہے جہاں پر زندگی ممکن ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ 2029 میں مکمل ہو جائے گی اور دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔